شوکت یوسفزئی صاحب، ایک تو سب سے پہلے میں کامنٹ چاہوں گا سیکیورٹی فورسز کی کارروائی اور سے متعلق کہ ظاہر ہے کہ ہم ایک چیلنج نہیں ہے، کئی جگہ سے چیلنج ہے، یعنی کہ ایک دفعہ ہم اپنے دشمن کو دھول چٹائیں، پھر اس کے بعد اس کی پراکسیز ادھر ادھر سے آ کے اور ان لمیٹڈ فائنینسنگ کے ساتھ اور ان لمیٹڈ مین پاور کے ساتھ، اور ادھر سے کوئی ان کو کنسرن بھی نہیں ہے، خطرہ بھی نہیں ہے کیونکہ ادھر بارڈر پہ کوئی ہے ہی نہیں دوسری سائڈ سے، تو اس کے باوجود ہم چیلنجز سے نبرد آزما ہو رہے ہیں بڑی کامیابی سے الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ جو سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں ہیں بڑے عرصے سے جاری ہیں اور بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اور ان قربانیوں کی بدولت ہی پاکستان الحمدللہ مضبوط سے مضبوط ہوا ہے۔ اور لیکن یہ کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اس دہشت گردی میں جو بیرونی قوتیں ہیں جو جہاں سے ہاتھ مارے جا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے سفارتی طور پہ ہمیں ضرور اس پہ کارروائی کرنی چاہیے، لیکن ہمارے سفارتی وہ ابھی تک اس طرح نہیں ہے جس طرح انڈیا کے اندر کہ پٹاخہ بھی پھوٹ جائے نا تو وہ کتنا شور مچاتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان نے یہ کر دیا، لیکن جب ہمارے سرزمین کے اوپر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی بس دہشت گرد ہے، بس ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور وہ مارے گئے اور بات ختم۔ یعنی اس چیز کو سفارتی طور پہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ویسے تو دہشت گرد کہاں سے آئے، کس نے بھیجے، یہ اس کا ایک ونس فار آل اس کا وہ ہونا چاہیے اور سفارتی طور پہ، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس نہ تو فل ٹائم وزیر خارجہ ہے نہ فل ٹائم وزیر داخلہ ہے۔ وزیر داخلہ کرکٹ میچوں کو دیکھتا ہے، وزیر خارجہ جو ہے وہ وزیر اعظم بھی کے عہدے کو بھی دیکھتا ہے، مطلب تین چار ہے، لیکن اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، اختیار کسی ایک کے پاس ہوتا اور وہ جا کے کابل میں بیٹھتا اور وہ ان سے بات کرتا، دو ٹوک بات کرتا۔ آپ کے دیکھیں نا، ٹماٹر سے لے کے سیمنٹ سے لے کے سریا سے لے کے ساری چیزیں تو پاکستان سے جا رہی ہیں، تو آپ کے تو دیکھیں آپ کے پاس بڑا اچھا وہ ہے، آپ کابل کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ 1 مہینے میں جا کے بات ہو جاتی ہے، پھر 3 مہینے خاموشی ہوتی ہے، اس 3 مہینوں کے دوران پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن تو میرے خیال سے ایک مسلسل عمل کی ضرورت ہے، ایک اچھا۔ ابھی تو ہم نے کاروائی سے متعلق بات کی ہے، لیکن what I understand is کہ اب اس معاملے میں کافی تیزی بھی آ رہی ہے۔ بلال صاحب I'm sure کہ اس گنا ایڈریس اٹ کہ ایک تو یہ ہے کہ فتنہ الہندوستان یا ان کو آپس میں مرج کیا گیا کہ یہ الگ نہیں ہے، یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں جو پاکستان کے خلاف عمل پہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہی ان کے پیچھے۔ بلال صاحب دیکھیے ستی صاحب، بالکل میں ذرا جو بات ابھی کی ہے یوسفزئی صاحب نے، میں ذرا ان کو یاد دلانا چاہوں گا کہ پچھلے 3-4 مہینوں میں جو فورن پالیسی کے محاذ پہ پاکستان نے جس طرح کی پروگرس دکھائی ہے، یہ مجھے اپنے آنیسٹلی مجھے اپنی زندگی میں یاد نہیں ہے کہ اس طرح کی ہماری کلیکٹیو ایفرٹ گلوبلی رہی ہو، کلیکٹیو ایفرٹ ہو۔ پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، اسحاق ڈار صاحب، آئی تھنک جنگ کے دوران، جنگ کے بعد، آج آپ دیکھیں امریکہ کے ساتھ ہماری جو تعلقات ہیں، کیا آپ 2022 میں جب سائفر لہرایا گیا تھا کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ آج امریکہ کے ساتھ آپ کے ایسے تعلقات ہوں گے جہاں پہ وہ آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کے لیے شکریہ ادا کر رہا ہوگا، آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوگا، آپ کو ساؤتھ ایشین خطے میں اپنے کمپیٹرز کے مقابلے میں بہترین ٹیرف دے گا؟ آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کے تعلقات ہوں گے آپ کی ساری کوششوں کے باوجود۔ چائنا کے ساتھ آپ دیکھ لیے، stronger relations than ever. It's very tricky to have good relations with the مگر الحمدللہ ہم یہ بیلنس رکھ رہے ہیں، دیکھیے، اور دونوں کے ایک ہی ٹائم پر۔ اسی طرح آپ ایران دیکھ لیں، ایران کی جو ریسنٹ پروگرس آپ نے دیکھی، جس طرح پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا اور جس طرح ایران نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ آپ سعودی عربیہ، قطر کے ساتھ، UAE کے ساتھ دیکھیں، آپ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ دیکھیں، آذربائیجان کے ساتھ جس طرح ہمارے تعلقات بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تاریخی دورہ بنگلہ دیش کا بھی اسحاق ڈار صاحب دیکھیں، اور ابھی بات کی یوسفزئی صاحب نے افغانستان کی، 20 اگست کا میرے پاس فورن آپ آفس کا پریس ریلیز نکال دیں، پہلی دفعہ پاکستان نے مطلب کہ آپ نے دیکھا کہ دورہ جس طریقے سے وہاں پہ ہم نے جو پروگرس کی فورن پالیسی محاذ پر، اسحاق ڈار صاحب وہاں پر گئے، یہ ایشو اٹھایا کہ وہاں سے ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے، اور پہلی دفعہ فارمل کمٹمنٹ افغانستان کی طرف سے آئی کہ ہم اپنے سوئل کو پاکستان کے خلاف ٹیررسٹ اٹیکس کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیے تو، مگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ کیا ضروری ہے، یہ تو ہو رہا ہے فورن پالیسی محاذ پر، اور انشاءاللہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑتے رہیں گے جس طرح ہم نے جنگ لڑی۔ الحمدللہ جنگ کے دوران بھی جس طرح جو قیادت پاکستان کو جس کی ضرورت تھی، چاہے وہ عسکری تھی، چاہے وہ پولیٹیکل تھی، چاہے ایون جو ہمارا اوور آل میڈیا جو پیرافرنیلیا تھا، جس طرح کے اس وقت ملک کو لوگوں کی ضرورت تھی، لیڈرشپ کی ضرورت تھی، وہ ملک کو الحمدللہ میسر تھی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے جنگ جیتی۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا یوسفزئی صاحب سے اور ان کے لیڈر سے میری گزارش ہے، ایک چیز ذرا کر دیں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہمیں اس محاذ پر اس طرح کی جس طرح کا ہمارا مومنٹم بنا ہوا ہے اس میں کوئی خلل نہ آئے، تو
تو کم از کم علی امین گنڈاپور صاحب سے کہیں ایسی باتیں دہشت گردی کے متعلق نہ کریں جو اپنے افواج کے خلاف ہوں، جو وہی باتیں ہوں جو مودی صاحب ادا کرتے ہیں، اور ایسے الفاظ نہ ادا کریں جو بھارت FATF میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے اپنے ڈوسیئر میں استعمال کرے۔ ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ، اب ذرا بتائیے، کافی ساری چیزیں بات کروں؟ میں شرمیلا صاحبہ سے رائے لے لوں، پھر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر دیں جلدی سے، پھر تاکہ ڈسکشن آگے بڑھاؤں میں۔ نہیں میں نے کہا دیکھیں یہ کوئی جواب در جواب نہ سمجھا جائے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سفر تو ہم ہو رہے ہیں نا، افغانستان کے راستے سے جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، سفر خیبر پختونخوا ہو رہا ہے، سب ہو رہے ہیں اور یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ نہیں سب تو ہو رہے ہیں لیکن KP بہت زیادہ ہو رہا ہے، بلوچستان ہو رہا ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اب جو اتنا بڑا واقعہ ہوا یہ بلوچستان کے اندر جو ہوا، یا پھر اس طرح یہاں جو ریسنٹلی ابھی رات کو بھی ہوا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سیکورٹی فورسز تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن کیا وہ بھی کسی کے بچے ہیں نا، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے ہم یہی سمجھے کہ بھئی یہ لڑتے رہیں، ایک سفارتی طور پہ اس چیز کو روکا جا سکتا ہے، پریشر ڈالا جائے کابل کے اوپر کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں، پے در پہ کیوں ہو رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ریلیشن بھی رکھ رہے ہیں، اور اس طرح کے واقعات کا ہونا جو ہے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں خطرناک ہے، ان سے دو ٹوک بات کی جائے۔ اگر آج کابل اس چیز پہ پابندی لگا دے، کسی کی مجال نہیں ہے، کیسے کریں گے وہاں سے؟ لیکن ظاہر ہے یہ میرے خیال سے یہ کمزوری ہے۔ باقی سفارتی چیزیں جو ہے نا، دیکھیں باقی سفارتی چیزیں جو ہے نا امریکہ کے ساتھ فلاں کے ساتھ، یہ دیکھیں یہ تو بڑے بڑے ممالک ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اس وقت پتہ نہیں کیا مفادات ہوں گے، کیوں ہمارے ساتھ اس طرح وہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس طرح ہیں تو پھر آپ ایران کے ساتھ گیس کا معاملہ حل کر لیں، سستا گیس لے لیں پاکستان کے لیے، لیکن کیوں نہیں لیتے ہیں اگر اتنے اچھے تعلقات ہیں آپ کے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس چیز پہ اگر ایران کو کنسرن نہیں ہے، ہماری شرائط پہ نہیں ہے یہ تعلقات، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس چیز پہ اگر ایران کو کنسرن نہیں ہے تو کم از کم آپ کو یا ہمیں بیٹھ کے یہاں پہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی، اگر بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں، اور بنگلہ دیش پاکستان کے نہیں میں کنسرن کی دیکھیں، میرا کنسرن کیا ہے، میرا کنسرن یہ ہے کہ اس وقت میرے بھائی ہمیں نہیں میری بات سنیں نا ستی بھائی، ہمیں مہنگی گیس مل رہی ہے، ہماری انڈسٹری اس سے تباہ ہو رہی ہے، ہمارے لوگوں کو پر ایکسٹرا برڈن آ رہا ہے، تو اگر سستی گیس مل رہی ہے اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں تو ہم کیوں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ ہم کیوں روس کے ساتھ ہمارا تعلقات اگر اچھے ہیں اور ایٹ اے ٹائم ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ رہے ہیں تو اس سے ہم فائدہ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں کسی کو وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں افغانستان کے ساتھ بالکل دو ٹوک بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، I got your point۔